آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عبدالعزیز جعفر دمن والا، مرحومہ سکینہ بائی بنت غلام حسین ورلی والا، مرحوم محمد علی قاسم چھتری والا، مرحومہ امینہ بائی بنت غلام حسین، مرحوم دمن والا فیملی، مرحومین چھتری والا فیملی، مرحومین ورلی والا فیملی اور تمام کل مرحومین مؤمنین مؤمنات کو پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اے میرے اللہ، محمد و آل محمد کے صدقے اس سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کا اجر و ثواب یہ تمام مرحومین کو اور کل مرحومین مؤمنین مؤمنات کو ارسال فرما اور جنت میں ان کے درجات کو بلند فرما۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت وعظمت۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين وخاتم النبيين، مولانا مولاي الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين،
إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. صلوات محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ تمام حضرات سے، عزاداران امام حسین علیہ السلام سے گزارش ہے کہ 5 مرتبہ اما یجیب پڑھ کر ایک بندے مومن خاص بیمار ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی عزاداران امام حسین علیہ السلام بیمار ہو، پریشان حال ہو، اس کی صحت یابی کے لیے، پریشانی دور ہونے کے لیے 5 مرتبہ اما یجیب کی تسبیح نکالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اے میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں جو الطاف بھائی بیمار ہیں، اے میرے اللہ ان کو ہر اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کا صدقہ، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا صدقہ، اے میرے اللہ اس عزادار کو مکمل کامل شفا عنایت فرما. اے میرے اللہ محبان اہل بیت جہاں بھی بیمار ہوں تمام کی مکمل شفا عطا فرما. اے میرے معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں جو بھی مجلس سن رہے ہیں میرے اللہ ان تمام کی دلی حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، ہماری گفتگو اس بات پر چل رہی ہے کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا: حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو حسین سے دوستی رکھے. اس حدیث کا ترجمہ لیکن ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے، پہلے ایک فضیلت والی حدیث اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے کلمات اور اس سے کچھ نصیحتیں ہم انشاءاللہ حاصل کریں گے. حدیث کے اندر ذکر ہو رہا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں: اے علی، آپ کے محب، آپ کے چاہنے والے 3 جگہ پر بہت ہی خوش ہوں گے. واقعاً انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو وہ خوشی اس وقت زیادہ محسوس ہوتی ہے جب اس خوشی کے اندر چاروں طرف سے انسان کھڑے ہو لیکن اس کو کچھ بھی نہ کر سکتے ہو، اس کو اس کی پریشانی دور نہ کر سکتے ہو، اور اس وقت اگر کوئی آ جائے اس انسان کی پریشانی دور کر دے، اس کی تکلیف آسان کر دے، تو اس وقت اس کا جو خوشی کا انداز ہوگا کچھ اور ہوگا کہ میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے اطراف میں رہنے والے کسی نے مدد نہ کی اور یہ فلاں شخص آیا اور اس نے میری مدد کی، تو اس وقت اس کی خوشی اور زیادہ ہوگی. تو پیارے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی، تمہارے چاہنے والے 3 مقامات پر، 3 جگہ پر بہت زیادہ خوش ہوں گے. واقعاً اگر ہم محب علی ہے تو ہمارے لیے خوشی ہے.
اگر ہم علی سے محبت کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خوشی کا مقام ہے۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ نبی فرما رہے ہیں کہ روح نکلتے وقت، جب روح نکل رہی ہوگی، یہ وہ جگہ ہے کہ نہ ڈاکٹر کام آتے ہیں، نہ دوائی کام آتی ہے، نہ اولاد کام آتی ہے، نہ بیوی کام آتی ہے۔ اطراف میں رہنے والے جن کے لیے ہم نے رات دن محنت کر کے ان کے لیے دولت جمع کی، وہ کام نہیں آتے ہیں۔ اس وقت نبی فرما رہے ہیں کہ جب روح نکل رہی ہوگی تب تم ان کے نزدیک ہوں گے اور تم اور میں گواہ ہوں گے، تب جو ہے اس مومن کی جو محب علی ہے اس کی خوشی اور زیادہ بڑھ جائے گی، یعنی کہ امام علی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو روح نکلتے وقت جس کے نزدیک نبی بھی ہو، امام علی بھی ہو۔ لیکن اگر اعمال بہتر ہے، بندے مومن واقعاً بندے مومن ہے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر گیا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام کو دل سے یاد کرتا ہے، تو اس کا مقام اور بلند ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ذکر ہے کہ وہ شخص کہ جو مولا امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے صدیقہ طاہرہ رسول کی اکلوتی بیٹی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس شخص کے سراہنے آتے ہیں، حالت احتضار میں پہنچتے ہیں، روح نکلتے وقت پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ جو زوار امام حسین علیہ السلام ہے، یعنی جو بھی امام حسین علیہ السلام سے متصل ہو گیا وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ اتنا کامیاب ہو گیا کہ موت کے وقت وہ شخص جو ہے پنجتن پاک کی زیارت کرے گا۔ اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہر انسان گھبراتا ہے موت سے، موت کا وقت آتا ہے تب وہ دور بھاگتا ہے، موت کی جب منزل آتی ہے تب وہ خوف کھاتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر واقعاً محبت علی ہے، واقعاً امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط ہماری حالت یہ ہے کہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہم زیارت ائمہ اطہار علیہ السلام کے لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے کہ تب نبی کو دیکھے گا اور علی علیہ السلام کو دیکھے گا۔ کیا دوسرے اگر انتقال کرتے ہیں، روح نکلنے کا وقت آتا ہے، تو کیا وہ امام علی علیہ السلام کو نہیں دیکھ پاتے؟ عزیزان محترم، حدیث کے اندر ہے، ارشاد ہو رہا ہے، یا ہار و حمدان، حاری سے حمدانی کر کے امام علیہ السلام کی خدمت میں ہے۔ امام فرما رہے ہیں جو کوئی بھی مرتا ہے، چاہے ہمارا محب ہو چاہے ہمارا محب نہ ہو، جو کوئی بھی مرتا ہے موت کے وقت مجھ کو دیکھے گا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، چاہے محب ہو چاہے غیر محب ہو، چاہے دشمنی کرتا ہو چاہے دشمنی نہ کرتا ہو، چاہے ان سے لگاؤ ہو چاہے لگاؤ نہ ہو، کوئی بھی ہو، مولا فرما رہے ہیں کہ جب اس کے موت کا وقت آتا ہے تو امام اس کی مدد کرتے ہیں۔ کس کی مدد کرتے ہیں؟ سب کی نہیں، فقط اسی کی مدد کرتے ہیں کہ جس نے امام علی علیہ السلام کو اور امام علی علیہ السلام کے بعد جو ان کے جانشین ہے ان کو دل سے مانا ہے، دل سے سمجھا ہے، ان کی ولایت کو قبول کیا ہے، تو اس کو امام علیہ السلام مدد کرتے ہیں۔ اگر جو ولایت کو قبول نہیں کیا ہے، امام آتے ضرور ہے لیکن وہ جب پھنس جاتا ہے، فرشتے کہتے بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہاری کتاب کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تو اس وقت جب وہ پھنس جاتا ہے تمہارا امام کون ہے نہیں بیان کر پاتا، تو امام علی علیہ السلام بھی منہ پھیر لیتے ہیں، اس کا ہیلپ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ تو موت کے وقت
مومن بندے مومن جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، دوسری جگہ پر نبی فرما رہے ہیں کہ جب قبر کے اندر سوال و جواب کا وقت آئے گا، اس وقت ہمارا چاہنے والا جو ہوگا وہ راضی ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت انسان کو فائدہ دیتی ہے، انسان کے لیے جو فائدہ پہنچاتی ہے یہ امام علیہ السلام کی محبت، کہ قبر کے اندر کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا۔ اگر کوئی کہے کہ میں قبر میں ساتھ دینے والا ہوں، چلو ہم ساتھ میں گناہ کرتے ہیں، چلو ہمارے ساتھ جو بھی چاہے ہم لوگ مستی کرتے ہیں، لیکن انسان کو وہ وقت کوئی بھی کام نہیں آتا۔ اگر کام آتے ہیں تو امام علی اور اولاد علی، مولا علیہ السلام کام آتے ہیں، امام حسن کام آتے ہیں، امام حسین کام آتے ہیں، اور جو ائمہ اطہار علیہ السلام ہے وہ کام آتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو یہ دوسرا مقام ہے کہ جب قبر کے اندر سوال ہوگا تو اس سوال کے وقت امام علی علیہ السلام کام آتے ہیں۔ تیسری جگہ وہ ہے کہ وہاں پر بھی ہر ایک انسان پریشان حال ہوگا، لیکن محب علی ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوگا۔ تیسری جگہ کیا ہے؟ وہ ہے پل صراط۔ پل صراط جب لوگ حیران و پریشان ہوں گے، ہر لوگ اپنی پریشانی کے اندر ڈوبے ہوں گے، لیکن اس وقت وہ انسان کہ جو علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آپ جانتے پل صراط کیا ہے؟ عزیزان محترم، پل صراط وہ پل ہے کہ روایت کے اندر اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، 1000 سال تک وہ راستہ اس کا چڑھان میں ہے، 1000 سال تک سیدھا راستہ ہے، 1000 سال تک راستہ اترنان میں ہے، یعنی کہ اترنے والا راستہ ہے، اور وہ بہت سخت منزل ہے۔ وہ کون گزر سکے گا؟ حدیث کے اندر پہلے خلیفہ سے حدیث ذکر ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر سے وہی گزر سکے گا جس کے پاس علی علیہ السلام کا لکھا ہوا پروانہ ہوگا، یعنی اس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے جس کے اوپر علی علیہ السلام کی مہر ہو، وہ پروانہ ہونا ضروری ہے کہ جو امام علی علیہ السلام سے لکھا ہوا ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ مقامات ہے جہاں پر ائمہ اطہار علیہ السلام آپ کی مدد کریں گے۔ خاص علی کے محب جو ہوگا اس کو امام علی اور نبی مدد فرمائیں گے۔ صلوات محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، جو ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے کلام سے نصیحت، واقعاً امام حسین علیہ السلام جو کربلا پہنچے اور کربلا میں شہادت تک الگ الگ جگہ پر الگ الگ گفتگو کی ہے۔ کبھی خط لکھا جناب مسلم کو، کبھی خط لکھا خط لکھ کر کوفے کے رہنے والوں کو خط لکھا، کبھی بصرے والوں کو خط لکھا سلیمان ابا رزین کے ذریعے سے، کبھی خط جناب محمد حنفیہ کو، کبھی خط جناب حبیب نے مظاہر کو، کبھی خطبہ ارشاد فرمایا، کبھی کوئی جملہ ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، یہ تمام چیزیں فقط اس زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آج کے زمانے کے لیے بھی امام حسین علیہ السلام کی تحریر ہمارے لیے نمونہ ہدایت ہے۔ امام حسین علیہ السلام فقط کربلا میں جو قربانیاں پیش کی وہاں پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ آج بھی حسینی کارواں رواں دوا ہے، یزیدی قافلہ چل رہا ہے۔ اگر انسان چاہے تو حسین کے قدم پر چل کر حسینی بنے، اگر انسان چاہے تو یزیدی فکر کے ساتھ یزیدی بنے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ کربلا ختم ہو، نہیں، کربلا امام حسین اسلام کی قربانیاں فقط وہاں تک نہیں، بلکہ ایک
سوچ ہے، ایک فکر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سچے حسینی بنے تو امام حسین علیہ السلام کی جو فکر تھی اس فکر کے اوپر ہم عمل کریں۔ عزیزان محترم، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا۔ مولا حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ لوگوں کو ہدایت کرے، جیسے ہر امام یہی چاہتا ہے کہ ہر ایک انسان کی ہدایت کرے، لیکن کچھ لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہے کہ جو ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ ہمارے باپ دادا نے کہا ہے وہی صحیح ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اپنی زندگی کے اندر مست ہے، کھایا پیا اور یہاں پر زندگی گزاری اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ زندگی ہماری اللہ نے ویسے ہی نہیں بنائی ہے۔ اس کے اندر ہمیں اس زندگی سے ہمیں فائدہ اٹھانا ہے۔ کون سا فائدہ؟ ہمیں اللہ، رسول اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ امام حسین اسلام کو معلوم تھا کہ میں خط لکھوں گا وہاں سے جواب صحیح نہیں آئے گا، میں خط لکھوں گا وہاں سے میرے سفیر کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود امام حسین السلام نے خطوط بھیجے اور اپنی حجت تمام کی۔ دیکھیں امام کس طریقے سے ہدایت کرتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں کہ جو مسلمانوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی، ایک طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سچا بھیجا ہوا معصوم خلیفہ اور امام مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف حکومت کا لالچی، تمام برائیاں جس کے اندر بھری ہوئی ہے وہ شخص ہے یزید کا باپ۔ یہ خاندان ہی وہ خاندان ہے کہ ہمیشہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، چاہے یزید ہو، یزید کا باپ معاویہ ہو، معاویہ کا باپ ابو سفیان ہو، یہ بنی امیہ والے ہمیشہ سے بنی ہاشم سے جنگ پر تلے ہوئے تھے۔ جنگ صفین میں بھی اسی طریقے سے جب میدان جنگ آراستہ ہو گیا، معاویہ کی فوج ایک طرف، امام علی علیہ السلام کی فوج ایک طرف۔ عزیزان محترم، یہاں آ کر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب مسلمان امام علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ کے مقابلے میں جو بھی جنگ کرنے آئے وہ کافر ہے، تو امام علی علیہ السلام کے سامنے جو جنگ میں آیا اس کو کافر کیوں نہیں مانتے، اس کو مرتد کیوں نہیں مانتے؟ عزیزان محترم، یہ دونوں طرف میدان سج گیا، تلواریں نکل گئی، لیکن دونوں طرف سے حملہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ جو امام علی علیہ السلام کے لشکر والے تھے انہی کے درمیان چہمگیاں شروع ہو گئی، لوگ باتیں کرنے لگے، ارے ہم تو اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں اور علی نہ حملہ کر رہے ہیں نہ جنگ لڑ رہے ہیں، آخر کس بات کا انتظار ہے؟ یہ باتیں مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو امام نے فرمایا کہ یہ فوج والے کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ اب بات یہاں تک حد تک پہنچ چکی ہے، یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی ڈر گئے ہیں، علی ڈر گئے ہیں۔ تو مولا کائنات جواب دے رہے ہیں کہ یہ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اگر جو علی ڈر جاتا تو اس کو جوانی میں ڈرنا تھا۔ جوانی میں تو امام علی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا تھا کہ موت سے علی اتنا ہی مانوس ہے جتنا بچہ
اپنی ماں کے چھاتی سے مانوس رہتا ہے، یعنی کہ موت ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، اب تو کہ میری عمر ڈھلنے پر ہے، اب میں ڈر کے کیا کروں گا؟ تو کہا پھر مولا لڑائی کیوں نہیں ہو رہی ہے، جنگ کیوں شروع نہیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ اور فوج میں کیا باتیں ہو رہی ہے؟ کہ دوسری بات یہ ہو رہی ہے، فوج والے کہہ رہے ہیں کہ شاید کہ علی جو مقابلے میں ہے ان کو مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں ان کو مسلمان سمجھ رہا ہوں اور نہیں ان سے ڈر رہا ہوں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال پوچھا تو آخر آپ یہ جنگ کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے کوئی کسی ایک شخص کی ہدایت ہو جائے۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ امام کتنا لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے کتنا انتظار کر سکتا ہے، کتنا بے چین ہے۔ امام نہیں چاہتے کہ کوئی بے راہ روی پر چل کر گمراہ ہو جائے، امام نہیں چاہتے کہ لوگ جہنم میں جائے۔ تو امام علیہ السلام جس طریقے سے امام علی علیہ السلام نے چاہا کہ لوگ ہدایت حاصل کرے، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام بھی لوگوں کو خط لکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے لوگوں کے سامنے حجت بھی تمام ہو جائے اور لوگوں میں سے جو ہدایت حاصل کرنا چاہے وہ ہدایت حاصل کر لے۔ یہی ہوا جب جنگ صفین شروع ہو گئی۔ جنگ میں ایک سے ایک بہادر آتے گئے، واصل جہنم ہوتے گئے۔ ایک جوان آتا ہے مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں۔ آنے کے بعد جو پہلے والے جو آتے تھے وہ اس طریقے سے آتے تھے، کوئی کہتا تھا کہ میرا نام فلاں ہے، میں وہ بہادر ہوں، میں اتنی جنگوں میں لڑا ہوں، میں نے اتنوں کو مار ڈالا، قتل کر دیا۔ لیکن یہ جوان جو آیا ہے وہ یہ رجز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے۔ مولا کائنات اس سے پوچھتے ہیں کہ جب وہ تلاوت کر رہا تھا سورہ نبأ کی تلاوت کر رہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ تلاوت کر رہا تھا تو فوراً امام علی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تجھ کو معلوم ہے تو یہ جس آیت کی تلاوت فرما رہا ہے نبأ عظیم جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ کہا کہ نہیں، آج کا زمانہ بھی یہی ہے، لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں لیکن قرآن مجید کی آیتوں کے مصداق کو نہیں جان رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو اگر ابن عباس جو امام علی علیہ السلام سے تفسیر قرآن کا علم حاصل کیے ہوئے تھے، اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، تفسیر بیان کرتے تھے تو روک دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا آپ قرآن مجید کو تو پڑھیے لیکن اس کی تفسیر بیان نہ کرے۔ پوچھا کہ کیا میں قرآن مجید کی تلاوت نہ کروں؟ کہا کہ نہیں، تلاوت کریں۔ لوگوں کو بتا رہے تھے کہ اس آیت کا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ بتا رہے تھے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ الگ الگ آیت، لیکن کہا گیا آپ کو قرآن مجید پڑھنے کی اجازت ہے لیکن قرآن مجید کی آیت کس کے بارے میں آئی ہے یہ بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو معاویہ سکھائے گا۔ عزیزان محترم، جب اس طریقے سے لوگوں کو بہکایا گیا، قرآن سے دور کیا گیا، قرآن پڑھیں لیکن حقیقت میں کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے وہ نہ بتائی جائے، آج بھی لوگ گمراہ ہیں، کیونکہ
قرآن تو بہتر طریقے سے پڑھ رہے ہیں، اچھے لحن میں پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آیت تطہیر کی بات آتی ہے تو وہ ازواج کو شامل کرتے ہیں، جب الیوم اکملت لکم دینکم کی بات آتی ہے تو کسی اور کی بات کرتے ہیں، جب آیت بلغ بیان کیا جاتا ہے تو کسی اور کو شامل کرتے ہیں، جب آیت ولایت بیان کی جاتی ہے تو کسی عزیزان محترم یہ گمراہی ہے۔ کیوں گمراہی آئی؟ کیونکہ وہاں سے روک دیا گیا تھا قرآن پڑھے، قرآن کی تفسیر نہ بیان کرے۔ عزیزان محترم، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کے سامنے جب اس نے بیان کیا تو امام نے فرمایا تو جانتا ہے یہ نبی عظیم کون ہے، یہ سب سے بڑی خبر کون ہے؟ کہا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے، میں نہیں جانتا۔ کہا کہ سب سے بڑی خبر، امام فرما رہے ہیں واللہ، خدا کی قسم، انا النبأ العظیم، میں نبع عظیم ہوں، میں سب سے بڑی خبر ہوں جس کے بارے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ جب اس جوان کو معلوم ہوا، ایک مرتبہ سوچنے لگا، سوچنے کے بعد اس حد تک اس نتیجے پر پہنچا اور کہنے لگا کہ واقعاً آپ نبع عظیم ہیں، قرآن مجید آپ ہی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہاں؟ ہاں، میری شان میں نازل ہوئی ہے۔ فوراً ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اب یہ تلوار جو آپ کے خلاف تھی اب آپ کے ساتھ رہے گی، اور وہ کلمہ پڑھتا ہے مولا کائنات کا اور مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، اور امام علی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، امام علی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ لوگ گمراہی سے دور ہو، لوگ حقیقت تک پہنچے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہے۔ امام حسین بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگ جانیں کہ حق کیا تھا، باطل کیا تھا، اور اپنی عاقبت کو سدھارے، اس پر چل کر کامیابی حاصل کرے۔ ہاذا درو، آپ کی خدمت میں آج اس شہید کا مصائب پڑھنا ہے۔ یہ وہ شہید ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا نامہ لے کر، خط لے کر اس جگہ پہنچا جسے شہر کوفہ کہتے ہیں۔ جب کوفہ والوں نے خط بھیجے تو بہت زیادہ لوگوں نے وہاں سے خط لکھے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، لیکن جب مدد کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام کے سفیر جناب مسلم کی مدد نہ کی۔ مغربین کی نماز میں پیچھے 12,000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی کثیر مجمع ہے، لیکن جیسے ہی نماز عشاء ختم ہوئی ایک ایک کر کے چھوڑ کر چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ وہ لوگ تھے کہ جو بلایا تو تھا لیکن فرزند رسول کے سفیر کو تنہا چھوڑ دیا۔ ایک وقت آتا ہے جناب مسلم انجان شہر میں اکیلے بھٹک رہے ہیں، پیاس لگی، ایک دروازے کے سامنے بیٹھ گئے۔ جیسے دروازے کے سامنے بیٹھے، ایک مومنہ گھر میں سے بار بار آتی ہے باہر، دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، کہا کہ اے بھائی، کیا تجھ کو نہیں معلوم یہ زمانہ پورا شوب ہے، اپنے گھر جاتا کیوں نہیں ہے؟ جناب مسلم کہنے لگے پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ ایک مرتبہ مومنہ پانی دی، پانی پی لیا، اس کے بعد مومنہ چلی گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آتی ہے، دیکھتی ہے کہ وہی جوان، خوبصورت جوان بیٹھا ہوا ہے۔ کہا کہ اے جوان، کیا تو نے نہیں سنا ماحول کوفے کا بہت ہی پورا شوب ہے، بہت ہی خراب ہے، اے جوان جلدی سے چلا جا اپنے گھر۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا اے مومنہ، جس کا گھر نہ ہو کہاں جائے، جو غریب الوطن ہو کہاں جائے؟ مومنہ پہچان گئی، کیا تم ہی تو سفیر حسین مسلم ہو؟ کہا کہ ہاں میں ہی مسلم ہوں۔ عزادارو، وہ مومنہ کہتی آئیے آپ تو ہمارے آقا ہے، گھر پہ لے گئی، گھر کے اندر کھانا کھلایا، ایک کمرہ دیا۔ جب صبح ہوتی ہے تو جناب مسلم آمادہ ہو گئے،
تیار ہو رہے ہیں، ارے زیرہ پہن لیا، ارے تمام آمادہ ہو گئے۔ مومنہ نے کہا کہاں جا رہے؟ کہا کہ میں رات کو خواب دیکھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا ارے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے مسلم چلو ہمارے پاس، آمادہ ہو جاؤ۔ ارے چچا علی کہہ رہے ہیں چلو آمادہ ہو جاؤ۔ میں سمجھ گیا میرا آخری وقت نزدیک ہے۔ عزاداروں ایک مرتبہ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ فوج آ گئی، کوفے کے اندر فوج ابن زیاد کی پہنچ رہی ہے، گلیوں کو گھیر لیا۔ جناب مسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں، مومنہ نے کہا گھر میں رہیے، کہا کہ گھر میں میں کیسے رہوں؟ ارے آپ کی عزت پامال ہوگی، یہ لوگ آپ کے گھر کو بھی برباد کر دیں گے۔ میں کہوں گا اے مسلم ایک مومنہ کی عزت کی اتنی پرواہ، اس کے حجاب کی اتنی پرواہ، ہائے کربلا! ارے ظالموں نے کربلا کے میدان میں زینب ام کلثوم کی چادریں چھینی۔ اے مسلم کاش کہ کربلا میں ہوتے، ارے سکینہ کے بوندے نہ چھینے جاتے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنی میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس مختصر مجلس کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو واقعاً سچے محبان امام حسین میں شمار فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ اے میرے معبود ہمارے مرحومین کو جنت میں بلند درجہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ یہ ہلاک کرنے والی بیماری اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ دنیا اور آخرت کے تمام نیکیاں عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تیری آخری حجت وقت امام عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم عبدالعزیز جعفر دمن والا، سکینہ بائی بنت غلام حسین ورلی والا، محمد علی قاسم چھتری والا، مرحومہ امینہ بائی بنت غلام حسین دمن والا فیملی، چھتری والا فیملی، ورلی والا فیملی کے تمام مرحوم مومنین مومنات اور تمام کل مرحوم مومنات کو پڑھ کر بخش دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اس کا اجر و ثواب ان تمام مرحومین کو عطا فرما اور جنت میں بلند درجہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔